کہ الثالث نفس العقد المرکب من الایجاب والقبول. بے کسے کہتے ہیں؟ اس عقد کو کہتے ہیں جو مرکب ہوتا ہے کس چیز سے؟ ایجاب و قبول. سب لوگ ساتھ چلیے گا. جو مرکب ہوتا ہے ایجاب و قبول سے نہیں، خود عقد کو انہوں نے بے سے یا بے کو عقد سے تعبیر کیا ہے. ٹھیک. اور اسی بنیاد پر چونکہ عقد کو ملحوظ نظر رکھا ہے تعریف میں، لہذا بعض لوگوں نے اس محتوا کو مد نظر رکھتے ہوئے تعریف اس طریقے سے کی ہے: الایجاب والقبول الدالان علی نقل الملک. وہ ایجاب و قبول یعنی وہ ایجاب و قبول کے جو دلالت کرتے ہیں نقل ملک پر. اس کا جواب یہاں پر شیخ انصاری دے رہے ہیں. فرماتے ہیں اما البیع بمعنی العقد، جو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ بیع جو ہے اسی عقد کو کہتے ہیں جو مشتمل ہو ایجاب و قبول پر، مرکب ہو ایجاب و قبول سے. ٹھیک ہے. یہ تعریف جو ہے اشکال رکھتی ہے. فقط صرح الشیخ الثانی، انہوں نے کیا کیا ہے، پہلے شہید ثانی کی تصریح پیش کی اس سلسلے میں. فرماتے ہیں جہاں تک بیع بمعنی عقد کی گفتگو ہے، شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے تصریح کی ہے، یہ فرمایا ہے بأن اطلاقہ علیہ مجاز. یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بیع یعنی عقد، بیع کا اطلاق کیا جانا کس چیز پر؟ عقد پر. یہ کیا ہے؟ مجازن ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ لعلاقۃ السببیت، کیونکہ بیع اور عقد میں رابطہ سببیت پایا جاتا ہے. جب عقد انجام پاتا ہے تو اس کے نتیجے میں بیع محقق ہوتی ہے، تو عقد بنتا ہے، عقد سبب بنتا ہے تحقق بیع کا. ٹھیک ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب دو چیزوں میں رابطہ سببیت پایا جاتا ہے یا رابطہ مسببیت پایا جاتا ہے تو ایک کا دوسرے پر اطلاق کر دیا جاتا ہے، مگر یہ اطلاق حقیقی نہیں ہوتا ہے بلکہ مجازی ہوتا ہے. یہاں پہ بھی عقد جو ہے وہ سبب ہے کس کے لیے؟ بیع کے لیے. بیع مسبب ہے. اور جب آپ نے کہا بیع هو العقد الفلا فلا عقد المرکب من الایجاب والقبول، تو آپ نے مجازن بیع کو عقد کے معنی میں استعمال کیا ہے. مولانا بے اطلاق ہی کے نیچے آپ لکھیے گا لفظ بیع، اطلاق ہی لفظ بیع، اور اس پہ مساوی کا نشان بنائیے گا. مساوی کا نشان بنا کے لکھیے گا مسبب، اور علیہ کی جو ضمیر ہے وہ پلٹے گی عقد کی طرف، اور اس پہ مساوی کا نشان بنا کے کیا لکھیے گا؟ جی احسن، سبب. علیہ یعنی عقد، مساوی کا نشان بنا کے سبب. ٹھیک. میں پھر دوہرا رہا ہوں.